بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں، مسکراتے لبوں اور تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کے دل کو اسلام کے نور سے منور کر دے، اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے خود اللہ سے دعا کر کے حضرت عمر کو اسلام کے لیے مانگا تھا۔ ہمارے نبی کی دعا ہو اور قبول نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ ادھر یہ دعا ہوئی اور وہاں اس بات پر یہ غور و فکر کیا جا رہا تھا کہ محمد کا کام تیزی سے جاری ہے۔ اس کام کو روکنے کے لیے یہی حل نکالا گیا کہ محمد کو قتل کر دیا جائے۔ پوچھا گیا کہ یہ کام کون کرے گا، تو عمر بن خطاب نے کہا یہ کام میں کروں گا۔ سارے قریش کے لوگ کہنے لگے کہ بے شک یہ کام صرف عمر ہی کر سکتے ہیں، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ محمد کو قتل کریں اور بنو ہاشم سے ٹکرائیں۔ اوپر اللہ نے کچھ اور فیصلہ کر دیا تھا، اور یہاں کے لوگوں کی سوچوں میں کچھ اور چل رہا تھا۔ پھر عمر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دینے کے ارادے سے ننگی تلوار لے کر گھر سے نکلے۔ راستے میں آپ کو ایک شخص ملا جس نے پوچھا کہ عمر تم کہاں جاتے ہو؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے۔ اس نے کہا بھلا اگر تم نے ایسا کیا تو تم بنی ہاشم سے کس طرح بچ سکتے ہو؟ اور پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، وہاں تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید رضی اللہ تعالی عنہ بن زید دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر اس شخص کی یہ گفتگو سن کر غصے میں تھر تھر کانپنے لگے اور بولے اچھا تو میں پہلے ان دونوں کا کام تمام کرتا ہوں، پھر محمد کی طرف جاؤں گا۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر گئے اور تھوڑی دیر ڈیوڑی میں کھڑے ہو کر اپنی بہن کی آواز کو سنا۔ پھر گھر کے اندر چلے گئے اور بہن سے کہنے لگے کہ یہ کیسی آواز تھی، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ اس وقت بہن کے گھر میں ایک شخص بیٹھے ان دونوں کو سورہ طہ پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہٹ پائی، فوراً مکان کے گوشے میں چھپ گئے۔ حضرت عمر کو اپنی بہن اور بہنوئی پر بہت غصہ آیا۔ انہوں نے اپنے بہنوئی کو بہت زور سے دھکا دیا اور 2-4 گھونسے بھی مارے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ اپنے شوہر کی یہ کیفیت دیکھ کر بڑی بےتابی سے اٹھیں اور بھائی کو خاوند سے علیحدہ کیا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی مار کر اپنے دل کا غبار خوب نکالا، یہاں تک کہ ان کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں سے علیحدہ ہوئے تو بہن سے کہا لاؤ مجھے وہ صحیفہ تو دکھاؤ جسے تم پڑھ رہی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بھائی اسے پاک لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں، پہلے آپ پاک ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور بہن کی ہدایت کے مطابق وضو کیا، اور وضو کر کے اس صحیفے کو ہاتھ میں لیا اور اس میں لکھی ہوئی آیات پڑھنا شروع کی۔ کلام حق کی تاثیر نے دل کی دنیا بدل دی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت فرمایا مجھے فوراً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سن کر وہ شخص جو آپ کے بہن اور بہنوئی کو تعلیم دے رہے تھے ان کو اطمینان ہوا، اور اندر سے نکل کر کہا عمر تمہیں بشارت ہو کہ میں نے جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، وہ آپ کے لیے دعا کرتے تھے الہی عمر بن خطاب کے وجود سے اسلام کو عزت دے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کو چلے۔ دروازے پر دیکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ اور چند آدمی کھڑے ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت عمر کو دیکھا تو ڈر گئے۔ حضرت عمر کی دہشت ان پر طاری ہو گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ اگر عمر کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے اسلام کی ہدایت کرے گا، اور اگر خدا نے اس کے علاوہ کوئی اور بات چاہی تو عمر کو ہم قتل کر ڈالیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور ان کے کپڑے کو پکڑ کر فرمایا عمر کیا تم اب بھی باز نہ آؤ گے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی دعا مانگی اور فرمایا الہی عمر بن خطاب کے وجود سے اسلام کو عزت دے۔ جو ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے ویسے ہی حضرت عمر نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر کا اعلان حق سنتے ہی وہاں موجود تمام مسلمانوں نے
اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ تمام مکہ والوں کو اس اللہ اکبر کی گونج سنائی دی گئی۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد پہلی بار مسلمانوں نے اعلانیہ خانہ کعبہ میں نماز ادا کی۔ جب آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو فرمایا کہ کون ہے جو مجھے ہجرت کرنے سے روک سکے؟ اگر کسی کو اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو یا اپنی عورتوں کو بیوہ کروانا ہو تو میرے مد مقابل آ جائے، مگر کسی میں ہمت نہ ہوئی۔ یہ تھا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا۔ اللہ پاک ہمیں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔